پاکستان کی بات کی جائے, بارڈر کی بات کی جائے, آئے دن ہم کنفلکٹس دیکھتے ہیں, آئے دن کبھی یہاں سے کوئی فوجی جوان شہید ہوتا ہے, کبھی وہاں سے شہید ہوتا ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات بہتر کیوں نہیں ہو رہے؟ ہم دونوں مسلم کنٹریز ہیں, ایک طرف ہم کہتے ہیں مسلم امت, دوسری طرف ہمارے ہمسایہ مسلم کنٹری کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں. اگر دیکھا جائے انڈیا اور افغانستان کے ریلیشن تو وہ کبھی نہیں ہوں گے. یہ ان کی مینٹیلٹی ہی ہمارے ہمیشہ اگینسٹ جاتی ہے, وہ سوچتے ہی ہمارے اگینسٹ ہے جو افغانستان والے. جہاں تک میرا خیال ہے انڈیا کی انویسٹمنٹ والی بات جو ہے آپ نے کی نہیں, لیکن کرنی چاہیے تھی. وہ یہ تھی کہ انڈیا کی انویسٹمنٹ تو ہمیشہ سے افغانستان میں ہوتی ہے, اور ان کا جھکاؤ بھی سارا انڈیا کی طرف ہوتا ہے, پاکستان کی طرف کبھی بھی نہیں ہوتا. آپ کے ملک کے اندر 38 لاکھ افغانی ہیں جو آلریڈی یہاں پہ ہیں, ٹھیک ہے, وہ آپ کے ساتھ کب سنسیئر ہے؟ وہ کبھی بھی نہیں ہے. کی حکومتیں ہوں وہ یہی کہتے ہیں کہ بھئی ہم اس لائن کو تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں, یہ ڈیورنڈ لائن ہے, ہم اس کو نہیں مانتے, یہ کوئی انٹرنیشنل بارڈر نہیں ہے, کیونکہ ہمارا ایریا آگے کی طرف ہے, ہمارا جو بارڈر ہے وہ اندر خیبر پختونخوا میں بنتا ہے, تو اسی لیے یہ پرماننٹ بارڈر, اس کے اوپر اگر فینسنگ ہوتی ہے یا کوئی اور چیز ہوتی ہے تو ہم اس کو نہیں مانتے. دوسری چیز, پاکستان نے آج سے تقریباً 3-4 سال پہلے اس کے اوپر فینسنگ کا آغاز کیا اور کافی لمبا چوڑا پیسہ اس کے اوپر لگایا, ملین آف ڈالرز اس کے اوپر خرچ ہوئے, لیکن اس فینسنگ سے ابھی تک جو مجھے چیز سمجھ آئی ہے کوئی خاص. ہماری جو 1979 سے جنگ ہماری سرزمین پہ 42 سال یا تقریباً نیئرلی 40 ایئر لڑی ہے, یہ اس کے پیچھے دا مین بیک یارڈ از پاکستان. It's all Islamabad that is supporting the Talib regime, that is supporting different faction in Afghanistan. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارا جو ہے کہ ہمارا یہاں جو دہشت گردی بڑی 9/11 کے بعد, ہم یہ کہتے ہیں کہ سارا اس کو جو ہے نا سپورٹ کیا افغان سرزمین. افغان جو پٹھان قوم ہے یہ ہمیں اپنا بھائی سمجھتے ہی نہیں, ہم ہی سمجھتے رہیں گے ان کو, اور سمجھتے بھی رہیں گے اور ان کے ہاتھوں مرتے بھی رہیں گے, لیکن یہ ہمیں کبھی پیار نہیں کریں گے. یہ سوری میں کٹ کر رہا ہوں کو, پاکستان کے اندر ہر سال کے اندر تقریباً 300 اٹیکس ہوتے ہیں, اور 300 اٹیکس کے پیچھے ہماری جو ایجنسی وہ سرچ کرتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ افغانستان کروا رہا ہے اور افغانی کر رہے ہیں یہاں پر آ کے. ہمارے تقریباً لاکھوں کی تعداد کے اندر ہمارے افواج, ہمارے سولجرز شہید کرتے ہیں, پھر بھی ہمیں ان سے کیا لینے دینا. اور ایک بات جو یہ کرتے ہیں کہ پاکستان نے اڈے دیے ہیں افغانستان کے خلاف امریکہ کو, یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم اس وجہ سے پاکستان کے خلاف ہیں. اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جہاں تک تو ہمارا پاسٹ ہے جو جا چکا ہے, اس میں تو نو ڈاؤٹ کہ ہماری گورنمنٹس نے بالکل ٹوٹلی غلط کیا. ہمیں افغانستان کے خلاف اڈے دینے ہی نہیں چاہیے تھے. فرسٹ آف آل وہ کچھ بھی ہے, مسلمان بھائی ہیں, اگر بات آ جائے کہیں یہودی لوبی کی, اگر آ جائے کسی کرسچن کی, اگر آ جائے کسی اور کی, تو پھر میں پریفر افغانستان کو ہی دوں گا. وہ کم از کم مسلمان ہیں, میرے بھائی ہیں, میں پھر بھی سافٹ کارنر رکھوں گا ان کے لیے, چاہے وہ جو بھی کرتے ہیں. جو سپین بول جو چمن بارڈر ہے پاکستان کا, 2 بڑے پوائنٹس ہیں. ایک ہے یہاں پر تورخم بارڈر, وہاں سے بہت آنا جانا ہوتا ہے, اور دوسرا جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ ہے چمن, جہاں سے لوگوں کا آنا جانا بہت زیادہ ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹریڈ ہے وہ بھی انہی 2 پوائنٹس پہ ہوتا ہے. ویسے تو اب 3 پوائنٹس اس کے علاوہ بھی ہیں, لیکن کیونکہ یہ پرانے پوائنٹس ہیں اور زیادہ ایزی ایکسیسیبل ہیں, اگر قندھار والی سائڈ کو دیکھا جائے, جو لوگ کوئٹہ آنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے چمن سے آ کے اور پھر کوئٹہ پہنچنا یا کراچی پہنچنا کافی ایزی ہو جاتا ہے. دوسری طرف جو لوگ اسلام آباد یا پشاور کو ایکسس کرنا چاہتے ہیں, وہ جلال آباد کے ہوں, ننگرہار کے ہوں, یا پھر پنشیر, یا پھر اوپر کابل کے ہوں, تو ان کا جو ایکسس ہے وہ اس روٹ سے کافی آسان ہو جاتا ہے. خیر, یہاں پر یہ چیز تو پہلے بھی تھی, لیکن اب لگتا ایسے ہے کہ اس میں یہ بڑھ گئی ہیں. اور بڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ جس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستانی اتھارٹیز وہاں سے لوگوں کو آنے جانے میں تھوڑا سا تنگ کرتے ہیں یا نہیں آنے دیتے, تو دوسری طرف جو طالبان فورسز ہیں وہ وہاں پہ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. لاسٹ ٹائم بھی اسی طریقے سے ہوا تھا, اور اتفاق تھا کہ اس دن میں بھی کابل سے آ رہا تھا اور بارڈر کراس کر رہا تھا, تو مجھے طالبان نے کہا کہ ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے, اور نہ جانے کی وجہ وہ یہ مجھے بتا رہے تھے کیونکہ پاکستانی جو ہے ہمارے لوگوں کو نہیں جانے دے رہے, پاکستان میں انٹر نہیں ہونے دے رہے, اسی لیے ہم بھی کسی کو یہاں سے جانے نہیں دیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے, آپ سے میں کیا بحث کروں گا اور کیا لڑوں گا آپ سے. خیر اینی وے,
تو یہ چیزیں ہوئی اور اس دن بھی مسئلہ یہی ہوا تھا کہ چمن بارڈر کے اوپر فائرنگ کا واقعہ ہوا تھا اور پاکستانی جو لوگ تھے اس میں سے غالباً 2 لوگ جو ہے ان کی جانیں گئی تھی. اس وقت ایک آدمی کی جان گئی ہے. لیکن مسئلہ یہ کہ یہ ڈسپیوٹ جو ہے ابھی تک 1 سال سے زیادہ طالبان کو آئے ہوئے ہوا ہے. ابھی تک بات چیت بھی ہم نے بہت کی اور باتیں بھی بہت زیادہ ہوئی اور ایکسپیکٹیشنز بھی بہت زیادہ تھی. لیکن اب لگتا ایسے ہے کہ شاید وہ ایکسپیکٹیشنز جو تھیں وہ غالباً میرا خیال ہے کہ ہم نے بہت زیادہ رکھ لی تھی کہ شاید طالبان آئیں گے اور ہر چیز جو ہے بالکل صحیح ہو جائے گی, بالکل ٹھیک ہو جائے گی. لیکن ایسا نہیں ہوا. بارڈر کے اندر انٹرفیئرنس ہو وہ اس کا بھی خاتمہ نہیں ہوا, بلکہ وہ بھی مختلف پوائنٹس پہ یا مختلف ایریاز میں تسلسل کے ساتھ ہو رہا ہے. فورسز کے اوپر حملے ہوں یا اس کے ساتھ بارڈر وائلیشن ہو یا پھر اس طرح کا جس طرح کا چمن کا واقعہ ہے یہ ہو.